YouTube, an informative channel. اب ایک شخص نے مرد ہو یا عورت ہو 20 ڈگریاں حاصل کر لی ہوں، آکسفورڈ اور کیمبرج سے پڑھ کر کے آ گیا ہو، لیکن اگر اسے غسل کا طریقہ معلوم نہیں ہے تو دنیا کی نظروں میں وہ شاید بہت بڑا ڈاکٹر ہو، بہت بڑا انجینئر ہو، بہت بڑا IT اسپیشلسٹ ہو، سائنسدان ہو، کچھ بھی ہو، لیکن اللہ کے ہاں وہ پاک ہی نہیں ہے، وہ مسجد میں نہیں داخل ہو سکتا۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو اس لیے بطور خاص اس کا اہتمام کیا جائے، اور جیسا کہ عرض کیا جاتا رہا آپ کی خدمت میں کہ دین خیر خواہی کا نام ہے، جہاں تک ہم باوقار طریقے سے سنجیدگی کے ساتھ اپنے مخاطب کی تکریم کے ساتھ کہ اس کی عزت نفس متاثر نہ ہو، اللہ تعالیٰ کے پاک دین کو پہنچانے کی کوشش کر سکتے ہیں، ہمیں کرنی چاہیے، جتنی کر سکتے ہیں کرنی چاہیے۔ ظاہر ہے کہ اگر پاکی نہیں ہوگی تو یہ سارے کے سارے نقصانات ہیں جو آپ کے سامنے میں نے عرض کیے۔ تو جب ہم کسی اجنبی کے لیے بحیثیت مومن کسی نقصان کو گوارا نہیں کرتے تو اپنے گھر کے فرد کے لیے گوارا کر سکتے ہیں؟ تو ہماری بہنوں کو، ہماری بیٹیوں کو، ہماری ماؤں کو، ہمارے رشتہ داروں کو، چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، ہم پر لازم ہے کہ ہم ان کی خدمت میں بڑے ہی مناسب طریقے سے ان مسائل کو بیان کریں۔ ان کو اگر نہیں پتا تو ان کو آگہی دیں اور ان کو بتائیں کہ یہ ضروری ہے۔ کتنی بڑی بد نصیبی ہے کہ گھر میں کھانا بن رہا ہے اور ہماری بہن بیٹیاں جو کھانا بنا رہی ہیں وہ کلمہ گو مسلمان ہیں اور سب کچھ ہیں، لیکن غسل کے مسائل پتہ نہ ہونے کی بنا پر اگر وہ ناپاکی کی حالت میں ہیں تو وہ جو کھانا بن رہا ہے وہ بھی ناپاکی کی حالت میں بن رہا ہے، گھر کے دیگر کام کاج ہو رہے ہیں وہ بھی ناپاکی کی حالت میں ہو رہے ہیں، بچوں کی تربیت ہو رہی ہے وہ بھی ناپاکی کی حالت میں ہو رہی ہے۔ تو مجھے بتائیے کہ کیا پاکی اور ناپاکی دونوں برابر ہیں؟ پھر کیسے ثمرات مرتب ہوں گے؟ اسی کا تسلسل یہ ہے کہ بہت سے افراد یہ سمجھتے ہیں، غسل کے مسائل کو تو سمجھتے ہیں لیکن اس سے منسلک دیگر ضروری چیزوں کو نہیں جانتے۔ وہ یہ ہے کہ تیسرا فرض یہ بیان کیا گیا کہ پورے بدن پر اس طرح سے پانی بہایا جائے کہ ایک بال کے برابر بھی جگہ خشک نہ رہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بدن کے وہ حصے کہ عمومی طور پر پانی بہانے سے ان حصوں پر پانی پہنچنے کا اگر یقین نہ ہو تو پھر اضافی طور پر پانی پہنچانے کی تدبیر کو اختیار کیا جائے۔ ٹھیک ہے؟ جیسا کہ کسی شخص نے انگوٹھی پہنی ہوئی ہے اور اس کا اندیشہ اور امکان ہے کہ اگر انگوٹھی کو نہ اتارا گیا یا انگوٹھی کو ہلا کر اس کے نیچے پانی نہ پہنچایا گیا تو اس کے نیچے والی جگہ خشک رہے گی، اور اگر اتنی جگہ خشک رہ گئی تو غسل نہیں ہوگا، غسل نہیں ہوا تو وہ نماز کا اہل نہیں ہوگا، تلاوت کا اہل نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو اپنے گھر میں داخل ہونے کا اہل قرار نہیں دیتے، ہمارے گھر میں آنے کی اجازت نہیں ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ تو ایک صورت ہے۔ پھر اسی طرح ہماری بہن بیٹیاں جو اللہ تعالیٰ نے زیورات کو اختیار کرنے کی اجازت دی، ان میں انگوٹھی بھی شامل ہے، کانوں میں پہننے والی بالیاں بھی شامل ہیں، ناک میں جو لونگ پہنا جاتا ہے وہ بھی شامل ہے۔ تو ظاہر ہے کہ اس چیز کا اندیشہ ہوتا ہے کہ عمومی اعتبار سے پانی بہانے کی صورت میں وہ جو کان میں جو بالی پہنی ہوئی ہے یا ناک میں جو زیور پہنا ہوا ہے اس کے نیچے پانی نہیں پہنچے گا، تو اس جگہ میں بھی مبالغے کے ساتھ ان چیزوں کو ہٹا کر یا ان کو ہلا کر کے نیچے پانی پہنچانے کا یقین کر لیا جائے، ورنہ بصورت دیگر پاکی حاصل نہیں ہوگی۔ پھر جسم کے وہ اعضاء کے جہاں پہ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ پانی کے پہنچنے کا بذات خود امکان نہ ہو یا سہولت سے نہ پہنچ سکتا ہو، جیسا کہ ناف ہے، جیسا کہ کان ہے، کان کے اندرونی حصے میں اگر یہ اندیشہ ہو کہ خشک رہ گیا ہے تو انگلی گیلی کر کے اس جگہ تک پانی پہنچایا جائے، وغیرہ وغیرہ۔ باقی جسم کے جو بھی حصے ہیں آپ سمجھتے ہیں جہاں جہاں بھی ممکن ہو
یا جہاں پہ یہ خدشہ رہ جائے کہ پانی نہیں پہنچا تو اس کی تسلی کر لی جائے۔ آپ سمجھ گئے؟ اب اسی کے تسلسل میں ایک اور بات بھی بڑی اہم ہے جو سمجھنے کی ہے کہ مسائل آپ نے بھی سمجھ لیے، ہماری بہن بیٹیوں نے بھی سمجھ لیے، لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ معاشرے کے مختلف جو رسم و رواج ہیں ہم ان سے متاثر ہو جاتے ہیں۔ اچھے خاصے دیندار لوگوں کو دیکھا ہے کہ جب خوشی غمی کے مواقع ہوتے ہیں تو وہ اسی رو میں بہہ جاتے ہیں، حالانکہ غمی خوشی کے حوالے سے معیار وہی ہیں جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے۔ اور مومن کی شان یہ ہے کہ دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، وہ اپنے محمدی ہونے کی شناخت کو متاثر نہ ہونے دے، یہ مومن کی شان۔ لیکن بڑے افسوس کی بات ہے، ہم بہت ہی کمزور ہیں، جب کبھی شادی کا موقع آتا ہے تو ہر طرح کی رسومات کو اختیار کرتے ہیں اور ہر طرح کی بیہودہ حرکتوں کو ہم اختیار کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرمائے اور خیر کے ساتھ اپنے دین کی طرف متوجہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے، سنن مبارکہ کو اعتماد کے ساتھ اختیار کرنے اور انہیں باعث فخر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں کیوں شرمندہ ہوں اپنے نبی کی اداؤں کو اور سنتوں کو اختیار کرنے پر؟ جی یہ تو مجھے دنیا اور آخرت دونوں میں کام دیں گی۔ شرمندہ وہ ہو جو ہندوؤں کی رسومات یا عیسائیوں کی رسومات اختیار کر رہا ہے۔ خوشی کے حوالے سے فرمایا کہ لِكُلِّ قَوْمٍ عِيدٌ، ہر قوم کی عید ہوتی ہے، وَهَذَا عِيدُنَا، اور ہماری عید یہ ہے۔ اب یہ دسمبر میں جو عیسائیوں کی عید آتی ہے، بہت سے لوگ نام نہاد روشن خیالی کے حوالے سے اس موقع پر وہ کرسمس کی تقریبات کو اختیار کرتے ہیں۔ شریعت مطہرہ میں ان چیزوں کی گنجائش نہیں ہے، پیسہ بھی برباد ہوا اور گناہ علیحدہ سے ہوا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھیں نا، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس آیت مبارکہ کو پڑھا کرتے تھے تو یہاں پہ تفسیر میں یہ فرمایا کرتے تھے وَهُوَ أَبٌ لَهُمْ، کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تمام مومنین کے باپ ہیں روحانی طور پر۔ یہ سرکار کا احسان ہے کہ سرکار نے ہمیں اپنے کنبے میں شامل فرمایا اور فرمایا کہ دیکھو ہماری خوشی یہ ہے، تو کتنا محروم ہے وہ شخص کے سرکار کے کنبے کا ہو کر وہ خوشی کے مواقع دوسروں کے ہاں تلاش کرے۔ تو یہ نئے سال کے حوالے سے منانا یہ بھی ناجائز ہے۔ اسی طرح اس موقع پر جو ان کی عید کی تقریب، وہ جانے ان کا کام جانے، مومن کو اس طرح کے کاموں میں لغویات میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے، ان سے بچنا چاہیے۔ باقی دوست احباب کو بھی محبت سے سمجھانا چاہیے۔ اور نئے سال کا جو تصور ہے وہ وہی ہے جو سن ہجری کے اعتبار سے ہے، مومن کے لیے وہی پہچان ہے اور اسی کو اختیار کرنا چاہیے۔ تو میں نے عرض کیا کہ معاشرتی رسومات سے ہم متاثر ہوتے ہیں، ہماری بہن بیٹیاں متاثر ہوتی ہیں، اچھے خاصے سمجھدار لوگوں کو دیکھا ہے، لیکن ایک بات ہے جو بڑی کمال کی بات ہے، بڑی کمال کی بات ہے، سبحان اللہ، ہمارے جو تبلیغی ساتھی ہیں ان کو دیکھا ہے کہ الحمدللہ وہ متاثر نہیں ہوتے۔ یہ بڑی ہی خوشی اور خوبی کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی صفات میں برکت دے اور ان کے استقامت میں مزید برکت دے، خصوصی مدد اور نصرت اور رحمت ان کے شامل حال فرمائے اور ان کی برکت سے ہمیں بھی اس خیر کی طرف متوجہ فرمائے۔ سبحان اللہ، لباس جب مسنون آ گیا تو کچھ بھی ہو جائے مسنون لباس ہی رہے گا، آدھا تیتر آدھا بٹیر نہیں۔ داڑھی مسنون ہے تو داڑھی مسنون ہی رہے گی۔ پھر ان کے ہاں جو بہن بیٹیاں جو اسی ترتیب سے منسلک ہوتی ہیں، سبحان اللہ، وہ بھی پھر پورا اہتمام کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری ان عزت مآب، اللہ اکبر، اور عفت مآب بہن بیٹیوں کی پاکیزگی، حیا اور ایمان میں برکت دے اور ان کی حفاظت فرمائے، اور ان کی برکت سے تمام اہل ایمان کو جو ہماری بہن بیٹیاں ہیں خیر کی طرف متوجہ فرمائیں اور اس عمل کو، اس طرز کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ہوتا یہ ہے کہ معاشرتی طور پر جو فیشن وغیرہ سامنے آتے ہیں انہیں اختیار کرتی ہیں بہن بیٹیاں، تو ان میں شریعت مطہرہ نے 2 شرطوں کے ساتھ بہت سی چیزوں کی اجازت دی ہے۔ بننے سنورنے، بناؤ سنگھار کے حوالے سے خاتون کے لیے اجازت ہے کہ وہ اپنے شوہر کے لیے ان چیزوں کو اختیار کرے۔
شوہر کے علاوہ کسی اور کے لیے اختیار نہ کریں۔ اب عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ گھر میں جو خاتون ہیں تو وہ عام کیفیت میں ہیں، جب کسی فنکشن میں جانا ہے تو پھر اس کی تیاری جو ہے وہ ایک مستقل ایک موضوع ہوتا ہے۔ تو یہ ناقابل فہم ہے کہ اللہ نے جس کے لیے بننے سنورنے کا حکم دیا تھا ان کے سامنے تو وہ عام حالت میں رہیں، اور جہاں پہ اجازت نہیں ہے تو وہاں پہ بن سنور کر کے جا رہی ہیں۔ یہ خلاف فطرت بھی ہے اور خلاف شریعت بھی ہے۔ اس میں سمجھنے کی ضرورت ہے اور اپنے آپ کو خیر کی طرف اور صحیح ضابطے کی طرف متوجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ جس کے لیے اللہ نے حکم دیا اس کے لیے بناؤ سنگار اختیار نہیں کیا، اور بے شک باہر خواتین اگر فرض کریں کہ اس کا اہتمام ہو کہ پردے ہی میں رہیں گی تو تب بھی یہ آپ یعنی اس میں یہ مفہوم تو رہا نہیں نا کہ اپنے جس کے لیے حکم دیا گیا تھا اس کے لیے تو بنی سنوری نہیں، جہاں پہ ثواب ملنا تھا، اجر ملنا تھا۔ خیر، اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ نصیب فرمائے۔ ایک شرط تو یہ ہے کہ شوہر کے لیے بناؤ سنگار کی اجازت ہے، اس وقت تک اجازت ہے جب تک کہ شریعت مطہرہ کے ضابطے پامال نہ ہو، اور دوسری شرط یہ ہے کہ بناؤ سنگار میں کوئی ایسی ترتیب نہ ہو کہ جس سے شریعت مطہرہ کا کوئی حکم اس ترتیب کی بنا پہ متاثر ہو رہا ہو۔ اب اس کی تھوڑی سی میں تفصیل آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ بناؤ سنگار میں خواتین اپنے ناخنوں پہ نیل پالش لگاتی ہیں۔ باقی جو بناؤ سنگار کی شکلیں ہیں ان میں گنجائش ہے۔ نیل پالش کے حوالے سے مسئلہ یہ ہے کہ چونکہ نیل پالش صرف رنگ نہیں ہوتا بلکہ ایک تہ ہوتی ہے جو ناخن کے اوپر چڑھ جاتی ہے، اور اس طرح سے چڑھ جاتی ہے کہ ناخن تک پانی کو پہنچنے نہیں دیتی۔ جب ایک بال کے برابر بھی جگہ خشک رہ جائے تو غسل نہیں ہوتا، تو پورے ناخن کے برابر اگر جگہ خشک رہ جائے تو غسل کیسے ہوگا؟ آپ سمجھ رہے ہیں؟ جب ایک ناخن کے برابر جگہ خشک رہ جائے تو غسل نہیں ہوگا، تو 20 ناخن کے برابر جگہ اگر خشک رہ جائے تو پھر پاکی کا تصور کیسے ہو سکتا ہے؟ کتنے افسوس کی بات ہے کہ ایک شخص یا ایک خاتون اپنے آپ کو پاک سمجھ رہی ہو، صاف سمجھ رہی ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کیا وہ پاک نہ ہو، اور اس دوران وہ جن کاموں کو نیکی سمجھ کر رہی ہو، جیسے کہ تلاوت ہے، نماز روز کی ادا ہی نہ ہو رہی ہوں، تو کتنے بڑے خسارے کی بات ہے۔ تو اس لیے کوشش کی جائے کہ آرائش کی وہ شکلیں کہ جن سے شریعت مطہرہ کے ضابطے متاثر ہوتے ہیں ان کو اختیار ہی نہ کیا جائے۔ پھر بہت سی خواتین کی طرف سے یہ دلیل دی جاتی ہے کہ بعد میں اس کو کیمیکل سے، تھنر سے اتار لی جائے۔ بھائی اس جھنجٹ میں پڑنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ کون سا ایک مستحب کام تھا جو آپ کو ثواب ملے گا؟ تو اس لیے کوشش کریں کہ ان امور سے دور رہیں۔ اصل میں اندر کی جو بات ہے وہ یہ ہے، اگر اندر کا نور میسر ہو، اگر قلب روشن ہو، تو پھر چہرے پہ جو نور آتا ہے وہ کسی اور متبادل ذریعے سے حاصل نہیں ہو سکتا۔ کوشش کریں ہم سب، مرد ہوں یا عورت ہوں، کہ اپنے رب کو راضی کریں۔ جب اللہ پاک راضی ہو جاتے ہیں تو پھر وہ حسن، وہ کشش، وہ جو دنیا نے سوچا بھی نہیں ہوتا، شاید یہی مفہوم ہے کہ جو دنیا میں ایک مومن کی مومنہ بیوی ہے، قیامت میں وہ حوروں کی جنت میں وہ حوروں کی سردار ہو۔ کوشش کیجئے کہ اندر کا حسن پیدا ہو، تقوی کا حسن پیدا ہو، حیا کا حسن پیدا ہو۔ اصل حسن تو حیا ہے، یہ نمائش یہ حسن نہیں ہے، یہ آرائش یہ حسن نہیں ہے۔ اندر کا حسن پیدا ہو گیا تو انشاءاللہ سب چیزیں حاصل ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔
اور اخلاص کے ساتھ ایمان کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کسی بھی مومنہ کے لیے حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑھ کر کوئی خاتون نہیں ہو سکتی کہ جن کی تقلید کی جائے عبادات میں، معاشرت میں، معاملات میں، اخلاقیات میں، شوہر کی خدمت کے حوالے سے، شوہر کے لیے بننے سنورنے کے حوالے سے بات ان سے شروع ہو کے ان پہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت کا احسان ہے کہ ہر معاملے میں، ہر شعبے میں اللہ تعالیٰ نے ہماری رہنمائی کے لیے مکمل ضابطے اور مکمل تدابیر اور مکمل اصول وضع فرمائے ہیں۔ واحد اسلام ایک ایسا مذہب ہے کہ مکمل ضابطۂ حیات ہے، دنیا کا کوئی اور دین اتنی جامعیت لیے ہوئے نہیں ہے۔ تو اس حوالے سے فکر مندی رہنی چاہیے۔ خدا نخواستہ اگر کسی بہن بیٹی کو اس کا علم نہیں ہے تو ہمیں چاہیے کہ اگر ہماری محارم ہیں تو طریقے سے ہم سمجھا دیں، اور وہ باتیں کہ جو ہم انہیں نہیں بتا سکتے وہ اپنے گھر والوں کے ذریعے سے سمجھا دیں، اور اگر ہمارا ان سے پردہ ہے تو پھر ہم ان سے براہ راست بات کرنے کے بجائے اپنے گھر کی خواتین کے ذریعے سے انہیں سمجھائیں۔ اور سمجھانے میں طانے کا عنصر نہیں ہونا چاہیے، شرمندہ کرنے کا پہلو نہیں ہونا چاہیے۔ کیفیت یہ ہو کہ اگر خدا نخواستہ کسی بات سے وہ شرمندہ ہو بھی رہی ہوں تو مومن کو اللہ نے صفات بخشی ہیں کہ وہ بات کو باوقار انداز میں آگے لے کر کے چلے۔ ایک موقع پر آپ کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ازار کو، یعنی شلوار ہو یا تہمد ہو، جو بھی لباس کا وہ حصہ جو نیچے پہنا جاتا ہے، اس کے بارے میں فرمایا کہ ٹخنوں سے وہ جو لباس کا حصہ ہے وہ اونچا ہونا چاہیے۔ تو ایک اللہ والے تھے، وہ بہت بڑے عالم بھی تھے اور صاحب نسبت بزرگ بھی تھے۔ وہ جمعے کا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، یعنی جمعے کی تقریر کر رہے تھے۔ تو ایک صاحب مسجد میں داخل ہوئے جن کی بے دھیانی میں شلوار ٹخنوں سے نیچے تھی۔ اب ایک تو وہ طریقہ تھا لٹھ مار انداز کہ وہیں کھڑے کھڑے کہہ دیتے بھئی آپ کی شلوار ٹخنوں سے نیچے ہے، بات تو کہہ دی، لیکن سب کے سامنے وہ سبکی محسوس کرتے، شرمندگی محسوس کرتے، اور مومن کو شرمندہ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اب حضرت نے انہیں کہنا بھی تھا، لیکن اس طرح سے کہنا تھا کہ بات بھی کہہ دوں اور عمل کی توفیق بھی ہو جائے، عمل کی ترتیب بھی ہو جائے، اور ان کی عزت نفس بھی مجروح نہ ہو۔ تو حضرت نے دوران گفتگو سلسلہ روکا اور ان سے فرمایا کہ محترم، نماز کے بعد آپ مجھ سے ملیے گا، مجھے آپ سے کام ہے۔ انہوں نے کہا جی بہتر۔ نماز ہو گئی، نماز سے فارغ ہو کے جب سب لوگ چلے گئے، ملنے والے مل کے حضرت سے چلے گئے، تو حضرت نے ان کو بلایا اور اپنے کمرے میں لے گئے اور کمرے کا دروازہ اندر سے بند کر لیا، اور پھر سوچنے لگے کہ اگر میں کہوں کہ آپ کی شلوار ٹخنوں سے نیچے تھی تو اس موقع پر تو پورے مجمع کے سامنے شرمندگی محسوس کرتے، اب کم از کم میرے سامنے محسوس کریں گے۔ اب میں کون سا طریقہ اختیار کروں؟ جب آدمی کسی مومن بھائی کے لیے اتنی فکر مندی کرتا ہے تو پھر اللہ پاک راہیں کھول دیتے ہیں، پھر قرینہ اور سلیقہ اللہ پاک عطا فرماتے ہیں۔ تو حضرت سوچ رہے تھے تو اللہ پاک نے ایک تدبیر ذہن میں ڈالی اور حضرت نے فرمایا، دیکھیں ان کی رہنمائی کی کوشش ہے لیکن کوتاہی کی نسبت اپنی طرف کر رہے ہیں۔ فرمانے لگے کہ بھائی آپ سے ایک بات معلوم کرنا تھی، میرا پیٹ بڑھ گیا ہے، میں شلوار جب باندھتا ہوں تو وہ تھوڑی دیر بعد نیچے ہو جاتی ہے، ذرا دیکھنا میری شلوار ٹخنوں سے نیچے تو نہیں۔ سمجھ گئے، وہ آگے بڑھے اور حضرت کے ہاتھ چومے، اللہ اکبر، اور شکریہ ادا کیا۔ تو ہر شخص کے لیے یہ محبت کا جذبہ، یہ عزت اور تکریم کا جذبہ ہونا چاہیے کہ دین کی بات بھی پہنچانی ہے اور اس طرح سے پہنچانی ہے۔ آپ سمجھ گئے؟ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو
اخلاص کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بنیادی سی باتیں تھیں غسل سے متعلق جو آپ کی خدمت میں عرض کی گئیں۔ پھر ان کی جو باقی تفصیل ہے، جو مقامی اہل علم ہیں ان کی خدمت میں حاضر ہو کر ادب سے ان سے درخواست کریں، وہ انشاءاللہ آپ کی رہنمائی فرمائیں گے۔ نکاح والے ساتھی آگے تشریف لے آئیں۔ بہت سے احباب نے دعاؤں کے لیے کہا ہے۔